میں نئی نئی جیلر کی نوکری پر لگا تھا. میری ڈیوٹی لیڈیز قیدی عورتوں کی ایسی جیل پر لگائی گئی تھی جو کہ خطرناک جرم کر چکی تھیں. ان میں سے کچھ کو تو پھانسی کی سزا بھی ہو چکی تھی اور کچھ کو عمر قید کی. چونکہ میں نیا جیلر لگا تھا، اسی لیے میرے جذبات حب الوطنی میرے اندر تازہ تھے، کیونکہ ٹریننگ میں ہمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فرض نبھانے اور فرض کی خاطر جان کو قربان کرنے کا جو درس دیا جاتا ہے، ہم اسی عزم کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے وقت گزرنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتابی باتیں کتابوں سے خون کو گرمانے کے لیے ہوتی ہیں اور اپنا فرض نبھانے کا طریقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. میری زندگی کا اصل امتحان تو شاید اب شروع ہوا تھا. میری ڈیوٹی سنبھالتے ہی مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی خطرناک مجرم خواتین کی جیلوں پر لگائی گئی تھی. ابھی مجھے چند ہی ماہ وہاں پر ہوئے تھے جب ایک نوجوان لڑکی کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا گیا تھا. اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے خون اور وحشت چھلک رہی تھی. اس کا سفید لباس خون کے چھینٹوں سے بھرا ہوا تھا. وہ لڑکی دیکھنے میں بے حد حسین تھی، زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی. اس کی سرخ آنکھوں میں نفرت کے جذبات دیکھ کر میں ایک مرد ہو کر بھی کچھ پل کے لیے خوف سا محسوس کر رہا تھا. وہ لیڈیز کانسٹیبل اسے زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود پکڑے ہوئے تھی. 2 اس کے پیچھے چل رہی تھی. ایک لیڈیز پولیس آفیسر بھی ساتھ تھی اور لیڈیز پولیس ڈپارٹمنٹ کی سینئر مانی جاتی تھی، جو آگے آگے بڑے جارحانہ انداز سے چل رہی تھی. اس کے چہرے کی سختی کو دیکھ کر وہاں کی قیدی عورتیں خوف کھا جاتی تھیں. اس نے مجھے پکارا، رحیم خان. میں اس کی آواز سن کر ہی فوراً سے الرٹ ہو کر کھڑا ہوا. تمام جیلوں کی چابی میرے پاس تھی. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک سب سے آخر میں بنی چھوٹی سی کوٹری کو فوراً سے کھولو. میں یہ سنتے ہی تیزی سے اس راہداری پر چلتے ہوئے اس آخری کوٹری نما جیل پر پہنچ گیا. وہ ایسی جیل تھی جو کافی ٹائم سے استعمال نہ ہوئی تھی، مٹی سے اٹی ہوئی تھی. میں نے جیل کا دروازہ کھولا تو اس لیڈیز آفیسر نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اندر دھکیلتے ہوئے پھینکا. وہ لڑکی شاید ایسے کسی عمل کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے زمین پر گر گئی. اس آفیسر نے اس لڑکی کو غصے اور جارحانہ انداز سے دیکھا اور غصے سے پھنکاری. بڑے بڑے مجرم دیکھے ہیں میں نے، لیکن تیرے جیسی خبیث عورت نہیں دیکھی. کیسی بے خوفی سے تو نے اپنے قتل کا اعتراف کیا ہے. اب اس کوٹڑی سے تو کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی. میں دیکھتی ہوں کہ تو کیسے کسی اور کا قتل کرتی ہے. اب تو میرے حوالے کی گئی ہے، تیرا میں وہ حشر کروں گی کہ تو پناہ مانگے گی مجھ سے. یہ کہہ کر وہ آفیسر اس جیل سے باہر نکلی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی بڑی خطرناک مجرم ہے، اس کی جیل پر مضبوط 2 تالے لگا دینا اور اپنی ڈیوٹی زیادہ تر یہیں پر دینا. میں اس بات میں سر ہلانے لگا، لیکن مجھے اس لڑکی کی نازک سی صحت دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی. لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس نے 3 قتل کیے ہیں اور ایک قتل تو کسی بڑے سیاستدان کے بیٹے کا کیا تھا. یہ سن کر مجھے یاد آنے لگا کہ 3 ماہ پہلے یہ کیس میڈیا اور خبروں کی زینت بنا ہوا تھا کہ ایک سیاستدان کے بیٹے کو اس بے دردی سے مارا گیا تھا کہ اس کی لاش دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی. کب سے پولیس اس نوجوان کے قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ قاتل بہت شاطر دماغ کا مالک تھا. اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا کہ پولیس کی بھاگ دوڑ انویسٹیگیشن ٹیم سب ہی اس قاتل کی شاطرانہ چال پر حیران پریشان تھے کہ یہ اس نے بڑی چال بازی سے کام کیا تھا. میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ کیا سچ میں اس نوجوان کا قتل ایک نازک سی خوبصورت سی دوشیزہ نے کیا ہے. میرا دل اور دماغ اس بات کو ماننے سے قاصر تھا. جیسے وہ نوجوان قتل کیا گیا تھا وہ کسی اناڑی قاتل کا کام نہیں تھا، اور یہ لڑکی بالکل کم عمر 22-25 سال کی لڑکی تھی. شاید پولیس والوں نے اسے شک کی بنیاد پر پکڑا ہوگا. وہ بھلا کیسے ایک سیاستدان کے بیٹے کو ایسے سفاکی سے مار سکتی ہے جس کے آگے پیچھے گارڈ ہر وقت رہتے ہیں، اور ایسی چال بازی سے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کی عقل کو حیران کر دے. وہ تو کسی پروفیشنل قاتل کا کام ہو سکتا تھا، اس نازک سی لڑکی کا ہرگز نہیں. میں نہیں مان سکتا تھا. مجھے لگا کمزور سی لڑکی کو پکڑ کر پولیس والوں نے اس سے قتل قبول کروا لیا ہوگا تاکہ خود کو قابل آفیسر ثابت کر سکے. ایسا تو ہمارے پولیس محکمے میں ہوتا ہی تھا. مجرم کوئی اور ہوتا تھا اور پھانسی کے تختے پر کوئی اور چڑھ جاتا تھا. میں بھی اس وقت نوجوان تھا، مجھ میں اور تو کوئی برائی نہ تھی. ہاں، میں سگریٹ ضرور پیتا تھا.
اس وقت بھی میں نے سگریٹ سلگائی اور اپنی کرسی اٹھا کر اس لڑکی کی کوٹھڑی نما جیل کے سامنے رکھ دی اور بیٹھ گیا۔ میں سگریٹ پیتے ہوئے اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ میرے لیے اتنی دلچسپی کا باعث کبھی نہ ہوتی اگر اس پر اس سیاست دان کے بیٹے کے قتل کا الزام نہ ہوتا۔ وہ لڑکی زمین پر گھٹنے جوڑے اس پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے کچھ بال بکھرے ہوئے تھے لیکن تھے بڑے لمبے گھنے، رنگت دودیا سفید تھی۔ کسی گہری سوچ میں وہ بیٹھی تھی۔ میرا دل اس کے حسین روپ کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے مبہوت سا ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹکا۔ لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے رحیم میاں، لڑکی خود ہی سحر انگیز حسن کی مالک ہے، پھر پولیس والوں پر اتنی بے ایمانی جائز ہے۔ مجھے تو ویسے بھی وہ لیڈی آفیسر اس لڑکی پر خاص نظر رکھنے کا کہہ کر گئی تھی، اور وہ لڑکی ایسی تھی کہ جسے گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ میری نظروں کا زاویہ بدلا تھا، آنکھوں میں ذرا سی بے باکی اتری تھی۔ اس لڑکی نے فوراً سے مجھے دیکھا، مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر مجھے ایسی تیز نظروں سے گھورا کہ جیسے میری نظروں کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں تذب و ذب سے نظریں بدل گیا۔ میں نے جلدی سے سگریٹ کے کش لگانے شروع کر دیے اور اپنے چہرے پر بھی سختی لانے لگا۔ کچھ پل وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابے او جیلر ادھر آ۔ اس لڑکی کا لہجہ اور طرز گفتگو سن کر تو میں دنگ سا رہ گیا۔ شکل سے وہ جتنی معصوم اور شریف لگ رہی تھی، لہجہ بالکل اس کے منافی تھا۔ وہ بازاری عورتوں والا لب و لہجہ رکھتی تھی، آنکھوں میں تیزی بھی ویسی ہی تھی۔ مجھے اس کے طرز تخاطب پر غصہ آنے لگا۔ میں اس کا ملازم تھا جو وہ مجھے یوں بلا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس جیل کی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے زنجیروں سے جکڑے ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کھڑی ہوئی، میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے کرخت لہجے میں بولی، سالے تیرے باپ کی جاگیر ہوں جو یوں مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے، چل ایک سگریٹ نکال کے دے مجھے۔ اس نے فوراً سے اپنا دایاں ہاتھ میرے سامنے کیا تو میں اسے دیکھ کر ششدر سا رہ گیا۔ کیسی بدتمیز اور بدلحاظ عورت تھی، پولیس والوں کا بھی ڈر اور خوف نہ تھا، مجھ سے سگریٹ بھی مانگ رہی تھی۔ آج تک میں نے عورت کا ایسا کوئی روپ نہیں دیکھا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میری والدہ بہت ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کی خاتون تھی، چھوٹی بہن بھی ایسی ہی تھی۔ پھر میں نے آج تک ایسی عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ 12ویں پڑھتے ہی میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا۔ میں برے اور قاتل مرد تو دیکھے تھے، عورتیں بھی ایسی دیکھی تھیں جو مردوں کے مظالم کی وجہ سے ان کے قتل کر دیتی تھیں، لیکن یہ عورت بہت عجیب تھی۔ اصولاً مجھے اس سے سختی سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے بجائے اسے کچھ کہنے کے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور منہ پر لگایا، اشارے سے مجھ سے ماچس مانگی کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے ماچس جلا کر اس کی سگریٹ سلگائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی آخر ہے کیا۔ وہ کسی عادی چرسی کی طرح سے سگریٹ پی رہی تھی۔ اگلے روز اس لڑکی سے انٹرویو لینے ایک صحافی لڑکی آئی۔ کیس ہی کچھ ایسا تھا، بہت سے صحافی اس سیاست دان کی قاتل لڑکی سے سوال و جواب کرنا چاہتے تھے، لیکن سب کو اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ لڑکی جب لیڈیز پولیس اہلکار کے ساتھ وہاں پہنچی تو مجھے اس کال کوٹھڑی کا دروازہ کھولنا پڑا۔ اندر 2 کرسیاں بھی رکھی۔ اس لڑکی کے پاس موبائل تھا جس کا صرف کیمرہ کھولنے کی ہی اسے اجازت ملی تھی۔ اس لڑکی کو اس صحافی کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس صحافی نے ایک نظر اس ڈربے نما جیل پر ڈالی اور دوسری نظر اس لڑکی کے ہاتھوں پیروں پر بندھی زنجیروں پر، پھر اپنی نظر کے چشمے کو ٹھیک کیا اور اپنا گلا صاف کر کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ پوچھنے لگی کہ آپ نے اعظم سلطان کا قتل کیا ہے یا یہ الزام آپ نے کسی دباؤ کی وجہ سے اپنے سر لیا ہے۔ اس صحافی لڑکی کا کیے جانے والا سوال تو میرے دماغ میں کلبلا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، پولیس کے سامنے اعتراف کر چکے ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بے خوف سی تھیں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ جس طرح سے اعظم سلطان کی لاش ہمیں ملی ہے، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قاتل ایک لڑکی ہو سکتی ہے۔ جس درندگی سے اسے مارا گیا ہے وہ کام کسی پروفیشنل قاتل کا ہو سکتا ہے، تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے یہ قتل کیا کیسے تھا؟ اس سوال پر مجرم لڑکی نے گہری ٹھنڈی آہ بھری اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس صحافی لڑکی نے اپنا سوال کئی بار دہرایا،
جیسے جیسے وہ لڑکی اپنا سوال دہرا رہی تھی ویسے ویسے وہ مجرم لڑکی کا تنفس تیزی سے چلنے لگا۔ وہ غصے سے لمبی لمبی سانس بھر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس لڑکی کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر سامنے دیوار پر زور سے دے مارا۔ کہنے لگی، میں اس کمینے کا حشر اس سے زیادہ عبرتناک بنانا چاہتی تھی، لیکن سالہ مر گیا۔ وہ کسی چھتی شیرنی کی طرح سے بولی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر میں بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے اس جیل کے اندر داخل ہوا، اس لڑکی سے صحافی لڑکی کا گریبان آزاد کروایا۔ میں ایک مرد ہو کر اس لڑکی کے ہاتھوں سے بمشکل گریبان چھڑوا پایا تھا۔ صحافی لڑکی کی گردن پر بری طرح سے کھرونچیں پڑ چکی تھیں۔ میں نے اس مجرم لڑکی کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، لیکن وہ میرے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار پر لگا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بڑی قوت سے جکڑ رکھا تھا، ہتھکڑی، زنجیریں اور پھر میں، لیکن وہ لڑکی تھی کہ بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ میں نے اس صحافی لڑکی کی طرف پلٹ کر دیکھا جو بدحواسی سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ میں نے چلا کر اسے کہا کہ وہ جیل سے باہر نکل جائے۔ میری آواز سن کر وہ جلدی سے جیل سے باہر نکل گئی اور بہت سے اور اہلکار شور سن کر اس جیل تک پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکی بپھری شیرنی کی طرح سے اپنا آپ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ بمشکل اسے قابو کیے ہوئے تھا اور پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی شاید صرف دیکھنے میں ہی لڑکی تھی، اس وقت اس میں کسی مرد جیسی طاقت تھی۔ جب دوسرے اہلکار وہاں آئے اور انہوں نے میری مدد کی، وہ صحافی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس لڑکی کا جنون بھی بے تحاشا چلانے اور مسلسل چھڑوانے کی جد و جہد کرنے سے ماند پڑ چکا تھا۔ اسے دوبارہ سے جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، شاید تھک چکی تھی۔ خود کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش میں جس طرح سے اس نے ان زنجیروں کو کھینچا تھا، اس کے ہاتھوں پیروں سے خون رسنے لگا تھا۔ بے حال ہو کر وہ سو چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ذرا سے سوال پر اس کا اتنا خطرناک رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جو وہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے جس اعظم سلطان کا قتل کیا تھا، اس بات کو اب میں دل سے ماننے پر مجبور ہو چکا تھا۔ وہ کر سکتی تھی جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ کیا کچھ کر سکتی تھی، اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب رات کو اس کی جیل میں وہی لیڈیز آفیسر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے بڑے غصے اور جارحانہ انداز سے اس جیل میں داخل ہوئی اور پھر اس لڑکی پر ڈنڈے برسانے لگی۔ کہنے لگی، تو نے جیل کو اپنی بدماشی کا اڈا سمجھ رکھا ہے، آج میں تیری ساری بدماشی نکال دوں گی۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو بڑے ضبط سے وہ ڈنڈے سہتی رہی، جسے سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ آفیسر انتہائی غصے میں تھی، اس نے اپنی پوری طاقت اسے مارنے میں لگا دی تھی۔ ایسے ڈنڈوں پر عورتوں کی چیخوں پکار جیل میں دور دور تک سنائی دیتی تھی، لیکن وہ لڑکی کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ اس نے جیل کی سلاخوں کو زور سے تھام لیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنے لب بھینچ رکھے تھے۔ میں نے اف کی آواز تک اس کے لبوں سے نہیں سنی تھی۔ میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ جب وہ آفیسر مار مار کر ہانپ گئی تو اسے مغلیات بکتے ہوئے چلی گئی۔ پسینے سے شرابور تو وہ لڑکی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے جس بات نے حیرت میں ڈالا تھا وہ اس لڑکی کا ضبط تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ عورت بہت کمزور سی ہستی ہوتی ہے، ذرا سی چھری ہاتھ پر لگ جائے تو دہائی ڈال دیتی ہے، اور جس صفاقی اور جاہریت کا مظاہرہ اس آفیسر نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا، یقیناً اس لڑکی کی کمر پر ان ڈنڈوں کے نشانات سے داغدار ہو چکی ہوگی۔ وہ بے حال ہو چکی تھی، اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ وہ سلاخوں کے سہارے سے وہیں بیٹھتی چلی گئی، پھر لڑکھڑاتی زبان سے پانی مانگنے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا تھا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل رکھی تھی جو میں نے اپنے پینے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے وہی بوتل اٹھائی اور اس کا کیپ ہٹا کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا، لوہے کی سلاخوں کے اندر سے اس کی طرف بڑھائی۔ لو، پانی پی لو۔ میرا لہجہ خود بخود ہی دھیما سا پڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نم آنکھوں کو کھولا
اور مجھے دیکھ کر زبردستی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ اپنے کپکپاتے ہاتھ اس نے میری طرف بڑھائے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی لرزش تھی کہ شاید وہ پانی کی بوتل تک نہیں پکڑ پاتی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اندر بڑھا کر پانی کی بوتل اس کے لبوں پر لگا دی۔ پانی اس نے میرے ہاتھ سے پیا تھا۔ چند گھونٹ میں ہی وہ پوری بوتل خالی کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ جیلر صاحب۔ اس بار اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا، کل کی نسبت بالکل برعکس۔ میرے لیے اس کا بدلتا ہر انداز ہی الگ تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں پر لیٹ گئی، کچھ دیر میں سو بھی گئی، لیکن میں نہ جانے کب تک اس کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا، ستا ہوا، اداس، غم زدہ۔ نہ جانے کون سی کرب کی داستان تھی اس کے چہرے پر رقم۔ مجھے اب اس کی حقیقت جاننے میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ میں نے آج تک ایسا ضبط کسی عورت میں نہ دیکھا تھا جیسا کچھ دیر پہلے اس لڑکی میں دیکھ چکا تھا۔ اگلا ستم اس پر اگلے ہی روز ہوا جب رات کو مجھے انسپکٹر صاحب نے بلایا۔ مجھ سے کہنے لگے، سنا ہے وہ لڑکی بڑی تیکھی مرچ ہے، بڑا دم ہے اس میں۔ اس پر جس انداز سے وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ جیل میں رہنے والی قیدی عورتیں رات کو کس طرح ان آفیسرز کی راتیں رنگین کرنے پر مجبور ہوتی تھیں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ قیدی عورتوں کو ٹوکن نمبر دیے جاتے تھے وہاں پر۔ اس عورت کی باری سب سے پہلے آفیسر کے کمرہ خاص میں لگتی تھی جو خوبصورت ہوتی تھی، اور وہ لڑکی تو حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے دکھ تو ہوتا تھا یہ سب دیکھ کر، لیکن اس لڑکی کے لیے میرے جذبات کچھ الگ انداز سے ہونے لگے تھے۔ آفیسر نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول کر کہنے لگا، ایک جھلک دیکھی تھی میں نے آج اس لڑکی کی، کم بخت حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ تب سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کب رات اپنے عروج پر پہنچے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میرا دل سینے میں یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کہنے لگے، جا اسے میرے کمرے میں چھوڑا، آج کی رات کا ریمانڈ میں اس سے اپنے طریقے سے لوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا تھا۔ مرد آفیسر ایک قیدی لڑکی سے کیسا ریمانڈ لیتے تھے، اس بات سے کون ناواقف تھا؟ میں اس وقت اس آفیسر کے حکم کا غلام تھا، لیکن میرا دل اس لڑکی کے لیے بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، سرکار، کل میڈم جی نے بہت مارا ہے اسے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ… اس سے آگے شاید میرے پاس لفظ جیسے کھو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، مجھے زیادہ پاٹ نہ پڑھا، چل جو کہا ہے وہ کر۔ میں مرے مرے قدموں سے باہر آیا تھا۔ مجھے اپنے قدم بہت بھاری لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کی کال کوٹری تک پہنچا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی درد سے چور زمین پر بے حال لیٹی سو رہی تھی جب میں نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اس کی جیل کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا جہاں وہ سو رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھ گیا۔ اسے ذرا سا ہلایا ہی تھا کہ وہ اٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر ذرا سا پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، تمہیں صاحب بلا رہے ہیں، آج تمہارا نمبر ہے صاحب کے کمرے میں جانے کا۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، سلاخوں کے سہارے سے کھڑی بھی ہو گئی۔ کہنے لگی، چلو کہاں جانا ہے؟ میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ باقی کی خواتین اس بات پر واویلا مچا دیتی تھیں، لیکن وہ عجیب تھی، راضی بھی ہو گئی۔ میرے لیے اس کا ہر انداز ہی حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سہارا دے کر اسے اس کمرے میں لے گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی قیدیوں والی وردی پہنے ہوئے وہ لڑکی اب بھی درد سے چور تھی۔ میں کمرے سے واپس آ گیا۔ میرا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ وہ آفیسر اس کمرے میں جا چکا تھا۔ میں 15 منٹ میں 4 سگریٹ پی چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کے لیے جو جذبے دل میں رکھ چکا تھا، میری بے چینی، میری بے قراری مجھے ایک پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ رات بھر اس کمرے کے دروازہ کھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میری نظریں اس کمرے کے دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کمرے سے باہر وہ لڑکی نکلی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی خون سے لت پت تھے۔
مجھے لگا شاید آفیسر نے اسے اذیت دی ہے۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچا، اسے سہارا دیا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی میں نے اپنے آخری مجرم کو بھی مار ڈالا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو آفیسر کے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، وہ تڑپ رہا تھا۔ میں یہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے اسے مارا کیسے تھا، اس کے پاس تو ایسا کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں نے چلا کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، ایک آفیسر کا قتل کر دیا۔ اس وقت سناٹا تھا، اسی لیے میری آواز گونج رہی تھی۔ میری آواز سن کر دوسرے پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔ تب تک وہ آفیسر مر چکا تھا، ایک کوہرام سا مچ گیا تھا، اور وہ لڑکی ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے جیل میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے اسے مار ڈالا، میں نے اسے مار ڈالا۔ اس لڑکی کو دوبارہ اسی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے اعتراف جرم کو اب سمجھا تھا۔ شاید اس لڑکی نے اس سیاستدان کے بیٹے کے قتل کا الزام اپنے سر لینے کا اس لیے کہا تھا تاکہ وہ جیل میں بند ہو سکے۔ اس کی اصل دشمنی شاید اس آفیسر سے تھی جسے وہ مار چکی تھی۔ میں تو اس لڑکی کی عقل اور جرت پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، جیسے وہ جیل میں آئی اور کس طرح سے اس نے ایک قیدی ہوتے ہوئے اس آفیسر کو مار ڈالا تھا۔ وہ نڈر تھی، یہ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں۔ شاید اسے موت کا بھی کوئی خوف نہ تھا، اپنے سر پر کفن باندھ کر یہاں تک آئی تھی، لیکن اصل بات سے میں اب بھی انجان تھا۔ اس لڑکی کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے، میرا خود پر اختیار نہ تھا، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ 15 دن بعد اس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی نظریں بدل گئی، جیسے مجھے کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہتی ہو۔ لیکن میرے رونے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی موت کی سزا مجھے سنائی گئی ہے اور رو تم رہے ہو، وہ بھی پولیس محکمے میں ہوتے ہوئے۔ میں نے کہا کیوں، ہم انسان نہیں ہوتے یا ہمارے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ مجھے پہلے ہی اس پر غصہ تھا۔ میں اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اسے سیاستدان کے بیٹے کے قتل کی سزائے موت نہ ہو۔ ایک وکیل سے بھی بات کر چکا تھا، لیکن وہ تو ایک پولیس آفیسر کو بھی مار چکی تھی۔ کہنے لگی ہاں، نہیں ہوتے پولیس والے انسان، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سالے بھوکے کتے ہوتے ہیں۔ حوث کی بھوک مٹانے کے لیے اگر انہیں عورت نہ ملے تو کمینے کتے بلی کو بھی نہ چھوڑیں۔ اس وقت وہ بے انتہا غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا ہر آفیسر ایسا نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر کہنے لگی ہاں، تم کچھ الگ ہو۔ میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں ضرور تمہیں بچاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنسنے لگی، پھر بولی کہ آج تک کسی مجرم کو سزا ملی ہے؟ کسی بے بس انسان کو انصاف ملا ہے جو مجھے بھی مل جاتا؟ بتاؤ جیلر، ملتا ہے یہاں انصاف؟ میں نے بھی جائز طریقے سے انصاف مانگا تھا، پولیس والوں سے، عدالت سے، ہائی کورٹ سے، لیکن جس طرح سے میری آواز کو دبایا گیا یہ میں جانتی ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان سالے پولیس والوں اور چند سکوں پر بکے ہوئے ججوں کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا احتساب خود لے لیا ہے۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ میں سننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ظلم ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا بیٹا بھی تھا، میں اور میرا شوہر اور بچہ ہم موٹر وے سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ آدھی رات کا سفر تھا جب ہماری گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ اس وقت نہ قریب کوئی مکینک تھا نہ ہی گاڑیوں کا زیادہ رش تھا، سردی بھی بہت تھی۔ میرے شوہر نے گاڑی ایک کونے میں کھڑی کی اور باہر نکل کر دائیں بائیں کسی مددگار کو دیکھنے لگے، لیکن اس پہر گاڑیوں کا رش بالکل نہ تھا، روڈ خالی تھی، پھر دھند بھی بہت تھی اور سردی بھی عروج پر تھی۔ ایسے موسم میں موٹر وے پر حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ دھند سے سامنے کی گاڑی بھی بعض اوقات نظر نہیں آتی تھی، اس لیے لوگ کم ہی سفر کرتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو سلا کر پچھلی نشست پر لٹا کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کچھ دور پیدل جاؤں تو شاید کوئی رونق والا علاقہ نظر آ جائے اور کسی مکینک کا بھی انتظام ہو جائے۔
میں نے کہا کہ مجھے اس وقت اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اس طرح تو ہمیں صبح ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم گاڑی لاک کر کے بیٹھی رہو۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازے بھی لاک کر لیے۔ میرا شوہر آگے کی طرف پیدل ہی چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے جب ایک تیز میوزک والی گاڑی اس روڈ سے گزری جس میں 3 نوجوان لڑکے تھے۔ میرا دل اس وقت خوفزدہ ہوا جب ان کی گاڑی آگے بڑھنے کے بعد بیک ہو کر میری گاڑی کے برابر آ کر رک گئی۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے شال سے خود کو لپیٹ لیا۔ اس گاڑی میں سے وہ نوجوان نشے میں اترے۔ ان کے ہاتھوں میں بیئر کے کین دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ میری گاڑی کے پاس آ کر شیشے سے مجھے اندر جھانکنے لگے۔ جب انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ گاڑی میں صرف میں اور میرا بچہ ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ میرے دروازے کی کھڑکی بجانے لگے، کہنے لگے دروازہ کھولو۔ ان نوجوانوں کو میں اپنی گاڑی کے پاس دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکال کر میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل ہی دھک سے رہ گیا تھا، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں ابھی اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ دونوں لڑکے بھی میری گاڑی میں بیٹھ گئے، ایک میری برابر والی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا پیچھے۔ میں نے کہا کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور میرے سوئے ہوئے بیٹے پر تان دی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تینوں شراب کے نشے میں چور تھے۔ کہنے لگے اگر تمہیں اپنے بچے کی زندگی پیاری ہے تو چلو ہماری گاڑی میں ہمارے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں انکار کرتی تو وہ میرے بیٹے کو مار دیتے۔ میں رونے لگی، ان کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ اپنی بات پر بضد تھے۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے باہر نکلی میرا شوہر واپس آ گیا۔ وہ شاید زیادہ دور نہیں گیا تھا، واپس بھی اکیلا آیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو ان کے ناپاک ارادے بتائے تو میرا شوہر طیش میں آ کر ان سے لڑنے لگا۔ وہ لوگ 3 تھے، میرا شوہر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے شوہر کو گولی مار دی۔ اپنے شوہر کو تڑپتا دیکھ کر میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح سے سڑک پر اپنے شوہر کو مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب مجھے ان 3 نوجوانوں میں سے ایک نے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا۔ اپنی گاڑی کی پچھلی نشست میں لے جا کر اس نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی بھی وہاں میری مدد کو نہیں آیا، نہ وہاں کی موٹر وے پولیس، نہ ہی کوئی انتظامیہ۔ باری باری ان تینوں لڑکوں نے مجھ سے بدکاری کی اور مجھے گاڑی سے باہر پھینک کر چلے گئے۔ میں نیم مردہ سی ہو چکی تھی۔ سڑک کے ایک کنارے میرے شوہر کا مردہ وجود پڑا تھا۔ میں اپنی اذیت بھول کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی، اسے ہلانے جلانے لگی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کھول کر دیکھا تو وہاں میرے بیٹے کو بھی گولی مار کر مار دیا گیا تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ مجھے تباہ و برباد کر کے جا چکے تھے۔ میں نے صبح سب کچھ پولیس کو بتایا، لیکن میری بات کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جس انسپکٹر کو میں نے آج مارا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ اس نے مجھے رات کو پولیس اسٹیشن بلایا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کی۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ وہ گاڑی ایک سیاست دان کے بیٹے کی تھی اور تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا بھی اس سیاست دان کا بیٹا اور اس کے دوست تھے۔ تم بھول جاؤ کہ تمہیں انصاف ملے گا۔ میں نے قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن مجھے انصاف نہیں ملا۔ اسی لیے میں نے اپنی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے لڑائی سیکھی، گولی چلانی سیکھی اور پھر اپنا حلیہ بدل کر اس سیاست دان کے دوستوں کو باری باری قتل کیا۔ پھر اس نوجوان سے کلب میں دوستی کی جہاں وہ روز جاتا تھا اور اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اسے بھی مار ڈالا۔ اب یہ پولیس والا رہتا تھا جو کل میرے ہاتھوں مر گیا۔ اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں یا زہر دے دیں۔ اس عورت کی داستان نے مجھے خون کے آنسو رلایا تھا۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ہمارے محکموں میں انصاف نہیں ہے۔